تو جب 3 سے زائد ہوئے ماضی کے پہلے لفظ میں وہ ثلاثی مجرد نہیں کہلاتا، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ ایسے 3 اس کے اصل 3 حرف ہوتے ہیں، اوریجنل حرف جو فا عین لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، مگر ایون دین ان میں کبھی 1 حرف کا اضافہ، کبھی 2 حرف کا اضافہ، کبھی کسی فعل میں 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ ثلاثی مزید فی کہلاتے ہیں۔ میں کل جو آیت سجاد صاحب آپ کو بتا رہا تھا، جو آپ کی دعا سے الحمدللہ کل یوم نحن ندرس و نقرأ هذه الآیہ فی الصلاۃ وفی سورۃ الفاتحہ، آپ وہ آیت پڑھتے ہیں، مثلا ایاک سلیم صاحب، ایاک نعبد و ایاک، دونوں کے شروع میں نون آ رہا ہے کہ نہیں؟ نشانی بتا رکھی آپ کو، مضارع کے جمع متکلم کے شروع میں نون اور ماضی کے آخر میں نون، فعلنا۔ اب دیکھو نعبد یہ بھی مضارع، نستعین بھی مضارع ہے، نون ہے دونوں میں، جو آج ہم جس سے موو کر رہے ہیں، ایک ہی آیت، آیہ واحدہ فی سورۃ الفاتحہ، نحن ندرس فی صلاتنا، ہم اپنی نمازوں میں کل یوم پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت، ایک آیت میں حسن دیکھیں کلام کا، اس بے نیاز کے کلام کا حسن دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں آپ 2 فعل پڑھتے ہیں، ایک مجرد ہے ایک مزید ہے۔ جیسے نعبد میں نے کہا، عبد یعبد، کون سا باب ہوا؟ تو عبد یعبد ثلاثی مجرد، نعبد کا معنی یہ دیکھیں، نفعل، ادھر آپ دیکھیں گے نفعل، ہم سب مرد عورتیں کرتے ہیں، نون ہے نا جی، تو نعبد کا معنی ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ مضارع میں کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 2، کون کون سے؟ حال اور مستقبل۔ تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اس سے پہلے ایاکا، یہ ضمیر ہے لاکا والی، ایاکا نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، کسی کے آگے سر نہیں جھکتا۔ لیکن آگے دیکھیں وَنَسْتَعِين، ایک ہی آیت ہے، نعبد 3 حرف والا فعل ہے، اور نستعین میں کاؤنٹ کریں تو بہت سارے۔ اس کا اصل مادہ تھا عین واو نون عون، عون مانا ہوتا ہے مدد، ٹھیک ہے، ڈکشنری میں عین واو نون ہے۔ اب ہمیں نستعین کا معنی نہیں آتا تو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ ہم ڈکشنری میں عین پر جائیں گے، پھر عین کے بعد واو پر جائیں گے، پھر عین واو نون دیکھیں گے، وہاں لکھا ہوگا باب استفعال، الف سین تا کا اضافہ کرو تو استعان یستعین تستعین نستعین، تو نستعین اور نعبد دونوں ہی فعل ہے، دونوں ہی مضارع ہیں، جمع متکلم ہیں، فرق یہ ہے کہ نعبد ثلاثی مجرد اور نستعین ثلاثی مزید فی ہے۔ اب معنی ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ طلب کا معنی اسی سین تے نون میں آیا، اس لیے وہ باب زیادہ ہے، مزید فی ہے۔ تو آج ہم نحن ندرس ابواب ثلاثی مزید فی، وہ مجرد کے 6 تھے، اب مزید فی کے 8۔ جی، ماضی مضارع دونوں میں عین کلمے پر مفتوح ہو، زبر ہو، رفع یرفع، میرے ساتھ پڑھے رفع یرفع، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کے عین کلمے پر زبر ہے نجم صاحب، رفع یرفع، رکع یرکع،
قارأ یقرأ، قطع یقطع، یہ دونوں پر زبر تھی، یعنی باب فاتحہ تھا۔ اب ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین، آگے چلیں پیج میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ دوسرا باب ہے ثلاثی مجرد کا، جس کی نشانی ہوتی ہے دعات۔ صبر یصبر، غفر یغفر، جلس یجلس، عقل یعقل۔ سلیم صاحب یہ دعات داربہ کی مثال تھی، وہ تو داربہ ایک تھا نا، یہ اس کی آپ کو 4 مثالیں دے دی گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبر یصبر، غفر یغفر، جلس یجلس، عقل یعقل۔ اس میں ماضی میں عین کلمے پر زبر ہے اور مضارع میں عین کلمے کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ شاباش۔ اب تیسرے باب کی کہ ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہو۔ پیج نہیں ملا آپ کو نجم صاحب؟ ہاں مل گیا۔ ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین، یعنی مضارع میں عین کلمے پر پیش اور ماضی میں عین کلمے پر زبر ہو۔ عبد یا، میرے ساتھ پڑھیں، عبد یعبد، خلق یخلق، شکر یشکر، کتب یکتب۔ یہ نون والے کی مثالیں 4 آ گئی جی۔ چوتھی مثال ماضی مکسور العین، یعنی ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہو اور مضارع میں عین کلمہ پر کیا ہو؟ زبر ہو جی۔ ادھر تھی نا سامع یسمع، اس کی مثالیں دیکھیں۔ حافظ یحفظ، عالم یعلم، حمید یحمد۔ ٹھیک ہے جی۔ 5ویں مثال ماضی مضارع دونوں میں عین کلمے پر زیر بہت کم ہے، اس کی مثال وہی ہے، پڑھیے حاسب یحسب۔ آخری تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، ماضی مضارع دونوں میں عین کلمے پر پیش ہو جی۔ 2 مثالیں دے دی۔ قرب یقرب، بعد یبعد، حسن یحسن۔ یہاں دونوں میں پیش ہے، ماضی میں بھی عین کلمے پر پیش اور مضارع میں بھی عین کلمے پر پیش۔ سلیم صاحب سمجھ آ گئی؟ یہ تھی صرف ثلاثی۔ اب آپ کو پریشان نہیں ہونا، چاہے ثلاثی مجرد ہو تب بھی مضارع کے لفظ 14 ہی رہیں گے، اور ثلاثی مجرد ہو ماضی کے لفظ بھی 14 ہی رہیں گے۔ یعنی یہ جتنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ ان میں سے کسی سے مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو 14 سنا دوں گا۔ مثلا سامع سامعا، سامعو، سامعت، سامعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ اسی طرح مضارع کی آپ مجھ سے کوئی بھی پوچھ لیں، میں سنا سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں سنا سکتے کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ ثلاثی مجرد وہ فعل ہے جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں، واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے میں تعداد جو اصلی حروف ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 3 ہو، جیسے ضربہ، نصر، فتح، سامع۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں حروف کی تعداد کتنی ہے سجاد صاحب؟ 3۔ ہاں جی شاباش۔ یہ تھا ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے۔ اب ہم ثلاثی مزید فی کی پہلے تعریف پڑھیں گے، پھر ان کے پیر بنائیں گے۔ ثلاثی مزید فی ہے کیا؟ اگر کسی فعل میں اس کے ماضی کے پہلے حرف میں 3 اصلی حروف کے علاوہ کوئی اور حرف کا اضافہ ہو تو اس کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں جی ثلاثی مزید فی کیوں بناتے ہو؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ثلاثی مجرد والے الفاظ کے معنی میں اضافہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ کہ مثلا عون کا معنی تھا مدد، جب آپ نے استعان یستعین پڑھا، اب معنی ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو طلب کرنے کا جو مفہوم تھا وہ حروف کے اضافے سے ہوتا ہے۔ حروف بڑھا لیتے ہیں، معنی بڑھ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے ہیں جی مثالیں. ایک کالم میں ثلاثی مجرد کی مثال ہے، بالکل اس کے بعد ثلاثی مزید فی کی مثال ہے. اچھا جی، اب سمجھ لیں، میری طرف دیکھیں کہ جو ہم نے سجاد صاحب اضافہ کرنا ہے، حمزہ صاحب جو ہم نے اضافہ کرنا ہے، اور سلیم صاحب، وہ اضافہ ثلاثی مجرد میں یا تو ایک باب کا ہو، ایک حرف کا ہوگا، صرف ایک حرف کا اضافہ کریں گے، باقی تین وہی رہیں گے. ایک حرف کا اضافہ ہو تو دو باب بنتے ہیں. شاباش. یہ آپ کے سامنے ہے. نازالہ سے انزالہ، قاتلہ سے قاتلہ. نازالہ مجرد تھا، اس میں ہم نے شروع میں الف ڈال دیا. نازالہ سے انزالہ ایک باب. پھر ہم نے ایک الف کا اضافہ مڈ میں کیا، قاتلہ، اور یعنی کاف اور تے کے مڈ میں الف کا اضافہ کیا تو قاتلہ. تو ایک حرف کے اضافے سے دو باب بن گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دو حرف کا اضافہ جب کرتے ہیں، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. مثلا کاسبہ، اس میں دو حرف بڑھائے ہم نے، اکتسبہ. ٹھیک ہے جی. اکتسبہ جی، الف بھی بڑھا، تا بھی بڑھا، اور باب بن گیا. پھر دوسرا باب، اس میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں. صارفہ، ان صارفہ، مطلب صارفہ اس نے پھیرا، ان صارفہ وہ پھر گیا، میننگز بدل گئے. مثلا اوپر دیکھیں، نازالہ وہ اترا، انزالہ بدل گیا معنی سجاد صاحب. نازالہ وہ نہ اترا، نازل ہوا، اور انزالہ معنی اور ہے. کیا ہے؟ اس نے اتارا. قاتلہ اس نے قتل کیا، اور قاتلہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی، معنی بدل گیا. کاسبہ اس نے کمایا، اکتسبہ محنت سے کمایا. یہ دو حرف کا اضافہ. پھر دو حرف کا اضافہ الف نون کا. صارفہ اس نے پھیرا، ان صارفہ وہ پھر گیا. اور تین حرف کا بھی اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں، غفرہ اس نے بخشا، اور استغفرہ اس نے بخشش طلب کی. ٹھیک ہے جی. جیسے قرآن شریف فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیش کیوں آیا؟ کل فاعل. اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، والفتح اور اس کی فتح حاصل ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو، سین پر زبر، کل مفعول منصوب. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. بھی کیسے؟ اللہ نے فرمایا افواجا، فوج در فوج. تو حالت کا بیان ہے، دو زبریں آ گئی، منصوبات پڑھے تھے. سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ نے محبوب سے فرمایا جب انعام مل جائے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی خوبیاں بیان کر، واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کر. طلب کر کا معنی یہ باب استفعال ہے، اور اس کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ثلاثی مزید فی کے اب باب بند رہے ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں ثلاثی مزید فی اصل میں ثلاثی مجرد میں اضافی حروف لانے سے بنتا ہے. یہ اضافہ کبھی ثلاثی مجرد لفظ کے شروع میں کیا جاتا ہے، کبھی درمیان میں حرف کا اضافہ کرتے ہیں. اور ثلاثی مزید فی کے زیادہ جو باب ہیں وہ 8 ہیں. بعض ابواب صرف ایک زائد حرف کے اضافے سے بنتے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے. ایک حرف کے اضافے سے جو باب بنتے ہیں وہ 3، اور 2 حرف کے اضافے سے بنتے ہیں ان کی تعداد 4، اور 3 حرف کے اضافے سے جو باب بنتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1. تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 8. تو یہ 3 باب بنتے ہیں ایک حرف کے اضافے سے.
پہلے یہ باب کا نام پڑھوا رہا ہوں، باب افعال، پڑھیے افعال، تفعیل، مفاعلہ، یہ 3 باب ہیں، ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح ہمارے کوارٹروں کے نمبر لگے ہوتے ہیں، ان کے بھی نام ہیں، قرآن مجید میں اس پیٹرن پر لفظ آئیں گے۔ اب یہ 3 باب ہیں ایک حرف کے اضافے سے، تو ہر ایک کی ماضی بھی ہم پڑھیں گے، مصدر پڑھیں گے، فاعل پڑھیں گے، مفعول پڑھیں گے، امر پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے جی۔ اب باب افعال کی ماضی، اس کا وزن، نیچے اس کی مثال ہے جی، ٹھیک دیکھ رہے ہیں نا آپ، ماضی کا وزن نیچے مثال، مضارع کا وزن اس کی مثال، مصدر کا وزن نیچے مثال، نیچے دو لائنیں لگی ہوئی، میں پڑھاتا ہوں ابھی آپ جی۔ اب ہم شروع ہو رہے ہیں، جو میں پڑھوں گا انتم تقرؤون معی، تسی میرے نال ہی پڑھنا ہے۔ تے فیاض صاحب ذرا چاہ کڑک چاہ پینا جا کے، سر دکھے گا تہاڈا، دیکھو نا چھینکا لگ گیا نا، مینوں بھی چکن ہے، میں تاں اج لیٹ ہویا جی۔ میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں، افعال، اکرم، یفعل، یکرم، افعال، اکرام، فاعل کا وزن مفعل، مکرم، مفعول کا وزن مفعل، مکرم۔ ارشد صاحب فرق فاعل اور مفعول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف زبر اور زیر کا ہے، جو فاعل ہوگا اس کے عین کلمے میں زیر ہوگی، اور جو مفعول ہوگا وہاں را پر زبر ہے۔ مکرم تکریم کرنے والا، اور مکرم جس کی عزت کی جائے۔ فعل امر کا وزن ہے افعل، اکرم جی۔ فعل نہیں ہے لا تفعل، لا تکرم، شاباش، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو آپ نے اسماء مشتقہ کے وزن پڑھے تھے، وہاں فاعلون کا وزن تھا ثلاثی مجرد کا، ٹھیک ہے، اور مفعول کا وزن مفعول تھا۔ یہاں چونکہ ثلاثی مزید فی ہے اور باب افعال ہوگا تو ان کا وزن ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ تھا باب افعال، اور اس میں ہم نے ایک حرف کا اضافہ کیا تھا۔ دوسرا باب جس کا نام ہے تفعیل، ٹھیک ہے جی۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے عین کلمے پر شد ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں بہت سی مثالیں آپ کو آئیں گی، حدیث شریف میں بھی آئیں گی۔ یہاں جب ہم پڑھیں گے تو عین کلمے پر شد پڑھیں گے جی، ہر ایک میں شد ہوگی، جتنے ماضی ہو، مضارع ہو، اور اس میں فاعل ہو، مفعول ہو، اور امر ہو، نہیں ہو، شد ضرور ہوگی، یہ اس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اصل میں یہ 2 عین تھے، دونوں کو ایک کیا، شد ڈال دی۔ تو اب میں پہلے وزن پڑھوں گا، پھر مثال پڑھوں گا۔ ماضی کا وزن ہے، میرے ساتھ پڑھیں، فعل، صرف، یفعل، یصرف، تفعیل، تصریف۔ فاعل کا وزن ہے باب تفعیل کا مفعل، مصرف، اسی طرح جو مفعول ہوگا اس میں را پر پہ زبر آ جائے گی جی، ہاں 2 پیش، شاباش۔ مفعل، مصرف، فعل امر آئے گا اس سے فاعل، صرف، فعل نہیں ہوگا لا تفعل، لا تصرف۔ یہ دوسرا باب تفعیل تھا، ایک حرف کے اضافے سے۔ تیسرا باب ہوتا ہے مفاعلہ، اس میں درمیان میں الف کا اضافہ آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے آپ تو سمپل ہے، پہلا باب میں شروع میں الف آتا ہے، دوسرے باب میں درمیان میں شد آتا ہے، اور تیسرے میں درمیان میں الف آتا ہے، تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ صرف آپ نے
اس کو ذہن کو کھولنا ہے بس، ایک حرف کا اضافہ، یہ 3 باب بنیں گے۔ تو یہ ایک حرف کے اضافے سے جو تیسرا باب بنتا ہے، اس میں درمیان میں آپ کو الف نظر آئے گا، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، اور امر میں بھی، نہی میں بھی، فاعل میں بھی، مفعول میں بھی درمیان میں الف نظر آئے گا۔ جی اب ہم ہر ایک کی، اس باب مفعلہ کی ماضی کی بھی پہلے وزن پڑھیں گے، پھر اس کی مثال پڑھیں گے۔ جی باب مفعلہ کی ماضی ہوگی فاعل، دیکھیں نا، میں جب باب افعال کی پڑھی تو وہ تھی افعل، جب باب تفعیل کی پڑھی تو وہ فعل، اور باب مفعلہ کی ماضی پڑھی وہ کیا ہے؟ فعل، فے کے بعد کیا ہے؟ الف۔ سجاد صاحب سمجھ آئیے، سینہ کھول رہے آج تو، میرا تو کھل گیا سی، کل ہی میں کی کیا بات۔ جی فعل جاہد، مضارع پڑھ رہا ہوں، یفاعل یجاہد، مفاعلۃ مجاہدۃ، اس میں فاعل کا وزن آئے گا مفاعل مجاہد، مفعول کا وزن ہے مفاعل مجاہد، فعل امر فاعل جاہد جزم، اور فعل نہیں ہے لا تفاعل لا تجاہد۔ تو اب ایمان سے بتاؤ، یہ 3 باب آج آپ نے پڑھے ہیں، تینوں میں ایک حرف کا اضافہ ہوا، پہلے میں شروع میں الف کا اضافہ ہوا، دوسرے میں شد آ گیا، تیسرے میں آپ نے درمیان میں الف کا اضافہ کر دیا۔ جس کے شروع میں الف آیا وہ باب افعال ہے، جس کے درمیان میں شد ہے وہ باب تفعیل ہے، اور جس کے درمیان میں الف ہے وہ باب مفعلہ ہے۔ یہ آخر میں باب کے نام دیے ہوئے ہیں سجاد صاحب آخری کالم میں، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 65 تک پہنچ چکے آپ، الحمدللہ۔ مثالیں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں سورہ الرحمن سے، یہ آپ تاکہ آپ کو اہمیت کا احساس ہو سکے۔ سجاد صاحب آپ کے سامنے ہے، باب تفعیل کی ماضی ہوئی ہے الرحمن علم القرآن۔ علمہ کون سا باب ہے؟ ویری گڈ۔ کون سا ہے دوسرا؟ آج ہی پڑھا ہے، تفعیل، علمہ یعلم تعلیم، شد۔ پھر پڑھتا ہوں الرحمن علم القرآن، علمہ باب تفعیل کی ماضی۔ دوسری مثال سبح للہ ما فی السماوات، سبح کون سا باب؟ تفعیل، درمیان میں شد، علامہ سبح۔ تیسرے میں آپ نے وہ باب نہیں پڑھا، وہ 2 حرف کے اضافے والا شد اور تا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں۔ چوتھی مثال وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پیچھے دیکھیں علّمَ سبح کفلا، کون سا باب ہے؟ درمیان میں شد، باب تفعیل۔ اغرقناہم فی الیم، اغرقنا باب فعال ہے، ہم نے غرق کر دیا، ہم خیرکم، من کون سا اسم ہے؟ موصول اور استفہام، خیرکم، ضمیریں سناؤ، لکا لکما لکم، لکا لکما لاکی لکما لکنہ، ضمیر جب مائیں ٹھا 6 سناؤ، خیرکم من اس میں استفہام،
تعلم ماضی ہے باب تفاعل کی، اس میں تا اور شد آتی ہے، جیسے اوپر تقبل آیا تھا۔ خیرکم من تعلم القرآن، نون پر زبر ڈال دو، وعلمہ، علامہ، کون سا باب؟ تفعیل۔ یہ مثالیں تھیں سجاد صاحب، قرآن سے ایک بھی مجرد لفظ نہیں تھا۔ اگلے کھاتے، اگلے ڈبے والے لفظ ایسا مجرد گئے، مزید فی کے سب لفظ تھے، سب میں 3 حرف سے زائد تھے، کوئی تفعیل ہے، کوئی فعل ہے، کوئی تفاعل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس طریقہ سے ہمارا سفر آج 65 صفحات پر ہم پہنچ چکے ہیں۔